تھیں، اس جبلت کے اندر افزائش نسل بھی تھی نا چیز حیوان کی زندگی میں، ان کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے. اس کے لیے اور تو ہم نے کچھ زیادہ نقشے نہیں دیکھے. یہ ابھی مارچ اپریل کے اندر یہ جو چڑیا گھونسلے بناتی ہے، حیرت ہوتی ہے کبھی آپ کے کمرے کے اندر کو وہ بنانے والے چڑیا اور چڑے آئے نا تو پھر آپ دیکھیے سارا دن پتہ نہیں وہ کوئی 10,000 میل کا سفر وہ کرتی، ایک دن کا اٹھا کے لا رہی. آپ اس کو اجاز دیجیے پھر بنا رہی ہے. پاگل ہوئے پھرتے ہیں وہ دونوں، ایک ایک دن کا اکٹھا کر رہے. افزائش نسل کا ایک جذبہ ہے نا، کتنا کبھی جذبہ ہے یہ سب. وہاں پھر وہ انڈے دیتی ہیں، اس کے بعد بچے نکلتے ہیں، پھر وہ دن بھر ایک حفاظت کرتا ہے ان میں سے نر یا مادہ، دوسرا باہر جا کے کہیں سے ذرا سا بھی اگر وہ چوگے کا دانہ نظر آتا ہے وہ لیے ہوئے چونچ میں آتی ہے، پہلے اس کے منہ میں دیتی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ حیوانی سطح ہے جسے آپ بیوی بچے جسے کہتے ہیں، یہ ہے نا اس کی کیفیت. انسان کے اندر بھی یہ صورت ہے. انہی کی خاطر جسے آپ یہ مال کہتے ہیں کہ روز جا کے وہاں سے کچھ دانہ دن کا لانا اور یہ دینا، مال کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں کچھ تھوڑا سا اکٹھا کر رکھیے کہ روز بھاگنا نہ پڑے. اصل میں یہ چیز تھی اس کی. یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بھی ہیں حیوان کے درجے میں. لیکن انسان کی صورت جو ہے میں نے کہا کہ وہاں سے زندگی کسی حد تک صحیح اوپر بھی تو آئی ہے. اس کو ایک زندگی انسانی بھی تو ملی ہے. یہاں تک تو حیوانی زندگی کے تقاضے تھے، اوپر ایک اور تقاضا ہے، اور وہ تقاضا ہے جسے آپ ویلیوز کہتے ہیں، اقدار کہتے ہیں. بکری اس میں تو کبھی نہیں غلطی کرتی کہ وہ گھاس کھائے یا گوشت کھائے، لیکن اس میں کبھی تمیز نہیں کرتی کہ گھاس اپنے مالک کے کھیت سے کھائے دوسرے کے کھیت سے نہ کھائے. اس کو بھوک لگی ہے باہر گئی ہے بھروسہ توڑا کے جو پہلے آ گئے اس نے کھا لیا. یہ جو تمیز ہے اپنے کی اور غیر کی، میری اپنی، حلال اور حرام، یہ مقام انسانیت کا آ گیا. یہ ہے جسے ویلیو کہتے ہیں، اور یہی ہے جو انسان کا اختیار و ارادہ جو اس نے اتنی قیمت پہ لیا تھا. بڑی قیمت دی ہے حیوانی زندگی کی، سیکیورٹی کی، سیکورٹی کی، ضمانت، تیقن، بڑی چیزیں اس نے دی ہیں اس اتنی چیز حاصل کرنے کے لیے کہ اس مقام کے اوپر یہ فیصلہ کرے کہ میں نے رزق حلال لینا ہے یا رزق حرام لینا ہے. یہ حیوانی زندگی کی بات نہیں تھی عزیزان ماں. یہ انسانی زندگی آئی یہاں. اب یہاں پہنچ کے دو تقاضے آ گئے جی. بات یہاں سے یہاں تک آنی تھی جہاں سے یہ میں نے اتنی تمہید عرض کی. دو تقاضے آ گئے. حیوانی زندگی کے انسٹنکٹ کا ایک تقاضا، زندگی کو، جان کو محفوظ رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری. انسانی زندگی کا ایک تقاضا کہ کھانا پینا ضروری لیکن حلال کا کھانا. یہ آ گئی وہ کشمکش. یہی وہ کشمکش ہے جسے قرآن کریم نے کفر اور ایمان کی زندگی قرار دیا. 47/12 45/12 عظیم آیت. تو ہے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. قرآن کفر کی ڈیفینیشن دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسلام اور کافر کی ڈیفینیشن دیا جاتا ہے، مومن کی یا مسلمان کی ڈیفینیشن خود آ جاتی ہے. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. کفر یہ ہے کہ زندگی صرف حیوانی تقاضوں کے مطابق گزاری جائے. ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں عزیزان اللہ اکبر. نتیجہ والنار مثوی لہم، نتیجہ جہنم. نام زندگی کا
یہی حیوانوں کی کما تاکل الانعام، عجیب بات قرآن کہتا ہے حیوانی سطح پہ۔ یہ کھانے پینے کے متعلق تو قرآن نے اتنی تاکید کی، ابھی ابھی کہا ہے رزق تو یہ ہم دیتے ہیں اسے، یعنی کھانا پینا جو ہے یہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے باز رکھا جائے۔ کما تاکل الانعام یہ ہے غیر طلب چیز۔ حیوان کے کھانے میں اور انسان کے کھانے میں یہ ایک جو ویلیو تھی اس کا فرق تھا نا۔ جو ہی انسان نے یہ تمیز اڑا دی حلال و حرام کی، تاکل الانعام کی طرح ہو گیا، کیونکہ اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ قرآن تو کہتا ہے بل ہم اضل، یہ کمبخت اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ کوئی حیوان سینکیاں نہیں پھینکتا، یہ سینکیاں بھی پھینکتا ہے۔ کوئی حیوان ہوتا نہیں پیندا، ایسا بھی سگریٹ بھی پیندا، کوئی حیوان نہیں پیندا، کبھی کبھی سیکھنے دیکھے دیکھا پیندا۔ بل ہم اضل، انسٹنکٹ کو یہ توڑتا ہے تو دونوں طرف اس کے لیے ہے نا۔ ادھر آتا ہے تو حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، یہاں بھی اس نے حیوانی جبلت کو توڑا ہے۔ تو نیچے جاتا ہے کمبخت تو وہ چیز جو حیوان کی نہیں کرتا، خودکشی کوئی حیوان نہیں کر سکتا، یہ خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ کیا میں یہ رہا تھا کہ اس مقام پہ آئے، بس قرآن نے کفر یہ کہا ہے کہ اگر ویلیوز کی زندگی نہیں رہی، مقصد حیات یہی رہ گیا، وہ جو حیوان کا مقصد حیات ہے، انسٹنکٹ تھا، کھانا پینا جینا افزائش نسل کرنا مرنا، کہا یہ کفر ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ جو ہے ان انسٹنکٹ میں آ کے آپ نے اقدار کا خیال رکھ لیا، یہ ایمان ہے، وہ کافر ہے، یہ مومن۔ اجتماعی طور پہ اسی چیز کو وہاں دوہرا کے کہا گا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ پوچھنا کہتے ہو مسلمان کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں؟ جو بھی اپنی زندگی کے فیصلے انفرادی نہیں، اجتماعی فیصلے، من لم یحکم، یہ فیصلے خدا کی دی ہوئی اقدار کے مطابق نہیں کرتے، انہیں کافر کہا جاتا۔ آپ نے دیکھا حیوانات کی ڈٹرمنزم جو تھی، یعنی وہ مجبور ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، یہ ہے فرق زندگی کی اس بلند سطح پر۔ اختیار دیا ہے اس بات کا کہ جب انسٹنکٹ کے پورا کرنے کے لیے ایک ایسا گراہ آئے جہاں ایک طرف اقدار کے مطابق اسے پورا کیا جائے، دوسری طرف اقدار کو توڑ کے پورا کیا جائے، تو تم نے اپنے فیصلے سے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے اقدار کو زیادہ ویلیو دینی ہے، اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے اس کے مقابلے میں۔ اب بات صاف ہوگی، جہاں اس قسم کا موڑ آیا، ایک طرف بات آئی اقدار کے تحفظ کی، جس کی خاطر یہ کچھ کہا کہ یہ سب کچھ دے دینا چاہیے، وہ بلند چیز ہے نا۔ حیوانی سطح زندگی سے انسانی سطح زندگی اونچی ہے نا۔ اس اونچی سطح زندگی کے تحفظ کے لیے نچلی سطح زندگی کے کچھ تقاضے انہیں قربان کر دینا جو ہے، یہ ہے وہ موڑ جہاں ہم پہنچ گئے۔ یہاں آنے کے بعد یہ کہا کہ یاد رکھو، یہاں پہنچنے کے بعد یہ ایک کشمکش پیدا ہوگی انسان کی قوت نفس، ظاہر جرت کے اندر اور اس کے جذبات کے اندر، یعنی اینیمل انسٹنکٹ کے اندر، ان میں ایک کشش پیدا ہوگی۔ اور اس کشش کے لیے یہ کہا کہ یاد رکھو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اموال اور اولاد اگر یہ کشمکش کا مکان نہ آئے تو اس سے پہلے قرۃ عین کہا، آؤ تمہیں بتائیں وہ قرۃ عین کیسے بنتے ہیں۔ اگلا لفظ میں نے ابھی نہیں کہا تھا، دعا یہ تھی کہ حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، انہیں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور اگلی چیز ہے وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کی امامت عطا فرما۔ متقی بھی صرف یہ نہیں، ان کی بھی امامت عطا فرما۔ یہ ہوگی اصلاح بلند زندگی۔ حیوانات میں تو یہ چیز نہیں ہے،
وہ جو تیرے قوانین اور اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں. کتنی بڑی دعا ہے. دعا تو ہمیشہ آپ کو انسان کو 125 کی کرنی چاہیے تاکہ 100 تو ملے کم از کم. متقی بننا ایک کام آرزو نہیں ہے. متقیوں کی امامت کی آرزو دل کے اندر رکھو. وہاں تک پہنچنے کی آرزو رکھو گے تو کچھ کم بھی رہ جاؤ گے تو اونچے تو پہنچو گے. آپ نے دیکھا کہ یہ آرزو کیا ہے؟ بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب بنے اور اگلی زندگی انسانیت کی متقیوں کے امامت حاصل ہو جائے. اب اگر یہاں آپ نے آ کے یہ جو تقویٰ ہے اسے قربان کر دیا بیوی بچوں کی اس محبت کے اوپر تو یہ زندگی کفر کی اور حیوان کی ہوگی. اور اگر آپ نے یہاں یہ جو اقدار ہیں آپ کی بلند ان اقدار کے تحفظ کے لیے اس نچلے درجے کے تقاضے کو قربان کر دیا آپ نے یہ ایمان ہوگی. اب دنیا میں دونوں ایکسٹریم چلی آ رہی تھی. ایک تو یہ تھا جو قرآن نے کہا کہ وہ کھاتے پیتے ہیں حیوانات کی طرح, جسے آج کے دور میں یہ مٹیریلسٹ کہا جاتا ہے عام طور پہ, حالانکہ یہ بڑا غلط ترجمہ ہے اس کا. مٹیریلسٹ ہر مومن کو ہونا چاہیے. جس مومن کی شان یہ ہے فخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا, ساری مادی کائنات اس کے زیر تسخیر کر دی گئی ہے, اس سے بڑا اور مادی انسان کو ہونا چاہیے. لیکن خیر یہ اصطلاح ہے, اس کے معنی یہ ہیں کہ جو اقدار کو نہیں مانتے, زندگی صرف یہ طبی اور اس کے مفاد اور اسی کی کششیں اور جاذبیتیں جو حیوانی تقاضے ہیں انہیں کو مانتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ زندگی یہی ہمارا یہ دور. پہلے دور میں یہ کہیں استثنائی صورتیں ہوتی تھیں, غلطی اقدار سے ہی کچھ ہوتی تھی ضرور. اس دور میں تو پوچھو ہی نہیں, نہ دور میں نہ حرم میں خودی کی بیدار. دوسری طرف ایکسٹریم ہو گیا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ طبعی زندگی, مادی زندگی, یعنی یہ جو حیوانی زندگی انسان کے اندر آئی ہوئی ہے اس کی کششیں, اس کے تقاضے, انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے قابل نفرت اور حرام, کھیلو بھاگو دوڑو ترک کرو. یہ تصوف کی زندگی, یہ مذہب کی زندگی, دونوں زندگیاں غلط. کہا اس نے یہ کہ یاد رکھو جب کسی بلند قدر کی خاطر ایک کشمکش آ جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز باقی رہتی ہے تو اس بلند زندگی کے تقاضے کی خاطر پست زندگی کے تقاضے کو اس وقت قربان کر دینا مومن کا شعار یہ ہے. کشش جب دونوں میں کشمکش نہیں آگے پڑتی تو اس صورت میں یہ جتنے تقاضے زندگی کے ہیں ان کو برقرار رکھنا یہ بھی مومن کا شعار ہے. کشمکش نہیں آتی درمیان میں تو بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجود. اور جب وہ کشش آتی ہے, کشمکش آتی ہے, اس کشمکش کے اندر یاد رکھو انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ جو چیز پھر اموال اور یہ اولاد کیا چیز بن جاتی ہے, بس بھی جہاں بڑا پھر عجیب انتخاب میں آیا ہے, یہ فتنہ ہے. یہ جو سنار کی وہ بھٹی ہوتی ہے اس میں جو کٹھالی رکھی جاتی ہے وہ ہوتی کیا ہوتا ہے اس کے اندر, اس آگ کے اندر ڈالنے سے سارا کھوٹ الگ ہو جاتا ہے. اگر سونا ہے تو وہ کندن بن کے نکلتا ہے اس میں, اور اگر ڈلی آپ کو سونے کی نظر آتی ہے, سونے کی کہہ کے آپ نے رکھی ہے, سونے کی کہہ کے آپ کو دی گئی ہے, اس بھٹی میں ڈالنے سے نکھر کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ سونا نہیں تھا, کھوٹ تھا. کتنا کھوٹ تھا, کتنا اصل تھا, یہ ہے کتنا کا لفظ. کہا یہ بیوی اور بچے ایسے مقام پہ جہاں یہ کشمکش آ جائے دونوں میں, وہاں یہ پھر ایک بھٹی ہوتی ہے, وہاں تمہیں اس میں سے کندن بن کے نکلنا چاہیے. اور اگر اس طرف جھک گئے تو دوسرے مقام پہ تو اس سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے, 64/14 یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. اب ہمارے یہاں کا تصور وہ تو کرتے ہی ہے نا, قرآن سے اتنی سی آیت لے لیتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ کی. اور جواب مومنین یاد رکھیے یہ اولاد اور یہ
یہ بیوی بچے اور یہ مال اولاد یاد رکھیے تمہارے لیے دشمن ہیں تمہارے، ان سے برہٹ کر الگ رہو، کوئی سنیاس کی زندگی، رہبانیت کی زندگی، خانقاہیت کی زندگی جی۔ اور وہ قرۃ عین جو قرآن نے کہا تھا وہ نظر انداز کر کے اگلی چیز ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں۔ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، قرآن انہی بیوی بچوں کو اور اموال و دولت کو ایک طرف باعث آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب قرار دیتا ہے، دوسری طرف ان کو فتنہ اور باعث عذابت قرار دیتا ہے نا وضاحت؟ دو چیزیں متضاد نظر آتی ہیں، تضاد تو خدا کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتا، مقام ہے اپنے اپنے۔ کشمکش یہ نہیں آتی آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہے، کشمکش آتی ہے اگر یہ جذبہ جو ہے یہ کبھی ہو گیا ہے، بھاری ہو گیا ہے، اور وہ آپ نے انسانیت کی زندگی کے جذبے کو قربان کر دیا ہے، یہی جہنم کا موجب بن گیا۔ وہاں پہنچ کے اگر آپ نے اس کو ترجیح دی ہے، یہی چیز آپ کے ہاں کے ایمان کا تقاضا تھا، یہ جنت کی زندگی بن گئی، تضاد تو کہیں ہے نہیں۔ یہی ہے وہ حقیقت جس میں ذرا آگے چل کے سورہ توبہ میں ایک جامع آیت آتی ہے قرآن کریم کی عزیزان اللہ، اور وہ نکھار کے رکھ دیتی ہے یہی جو میں نے یہ کہی تھی کہ وہ ایک بھٹی ہوتی ہے جس میں سے کندن بن کے نکلتا ہے، ایک آیت جلیلہ کے اندر بات ساری نکھار کے رکھ دی۔ یہی تقاضے جتنے ہیں، یہ طبعی زندگی یا حیوانی زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، اس سطح عرض پہ جو مستقر ہے ہمارے لیے، یہاں پہ پاؤں ٹکانے کے لیے جسے کہتے ہیں، اس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ کشمکش جو بلند اقدار کی حفاظت میں انہیں قربان کرنے سے حائل ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ آیا جلیلہ کیا ہے، 9/24، 9/24 قرآن کے نسخے ہیں تو آپ نکال لیجئے، آیت بڑی تفصیلی۔ نہیں، اس سے بھی پہلے بلکہ 23ویں آیت پہ لے لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، اس میں تمام عزیز رشتہ دار بھی آ جائیں گے، یاد رکھو اگر یہ لوگ ایمان کے مقابل میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ایمان اور کفر کی زندگی تو میں نے ابھی بتا دیا قرآن کی روح سے، یہ اتنی سی چیز نہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ کرم چند جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، عبد الرحمان مسلمان ہوتا ہے۔ یہاں تو اس نے خصوصیات بتائی ہیں، جو صرف حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے، قرآن نے کہا ہے وہ کافر ہے، جو قرآن کے یا خدا کے دی ہوئی اقدار کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہ مومن ہے۔ کہا ہے کہ یاد رکھو، ایمان والوں سے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی یہ اگر ایمان کے مقابل میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کے ساتھ اس حالت میں بھی دوست داری کے تعلقات رکھتا ہے تو یاد رکھو وہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ، وہ ظالمین میں سے ہو جاتا ہے۔ اور آگے وہ آتی ہے آیت، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار
تمہارا وہ مال و دولت کہ جس کو تم اس طرح سے کماتے ہو، جمع کرتے ہو، تمہاری وہ تجارت کہ جس کے مندہ پڑنے سے تم اتنے خائف رہتے ہو، تمہارے یہ محلات کہ جنہیں تم نے اتنا پسند کرتے ہو، اتنی خواہش سے بنوایا، یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے، کوئی چیز باقی بھی رہ جاتی ہے پھر؟ یہ تمام متاع حیات، یہ تمام عواطف، یہ تمام کششیں جتنی بھی ہیں، اگر یہ احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ تمہارے نزدیک نظام خداوندی کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کے مقابلے میں ان میں سے کوئی چیز بھی زیادہ عزیز ہو، پرکشش ہو جاتی ہے، دامن گیر تمہارے ہو جاتی ہے، قد راہ بن جاتی ہے، تو یاد رکھو فتربصوا، پھر تم انتظار کرو۔ بڑی سخت وعید ہے کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہاں کہ خدا اپنا فیصلہ لیے ہوئے آ جائے تمہارے پاس۔ اللہ اکبر، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یاد رکھو، جو قوم بھی ایک صحیح پیٹرن کے، فسق کے معنی ہوتا ہے جس پیٹرن کے اندر کسی کی نشو و نما ہونی ہو، اس کو پھاڑ کے دوسری طرف نکل جانا، جو قوم بھی یہ روش اختیار کرتی ہے اس کو ہم کشاد کی راہ کبھی نہیں دکھاتے۔ انتظار کرو، پھر خدا کا فیصلہ آ جائے تمہارے پاس۔ سن رہے ہیں حضران عزیز؟ کہنے کے ہو گئے جیویج پہ نہ ہی سنتے تو چنگا تھا، لیکن عزیزان من اس سے تو کام نہیں چلتا۔ یہ آنکھیں بند کر دینے سے ہلاکت سے نہیں بچ سکتا انسان، یہ تو ایک سوال آ رہا ہوتا ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے کہ نہ سنتے تو اچھا تھا۔ انتظار کرو، انہیں کہا تھا اس زمانے میں، ابھی وہ آیا نہیں تھا عذاب، انتظار کرو۔ ہمیں تو یہ بھی ضرورت کہنے کی نہیں ہے فتربصوا کی، یہاں تو تربص کا تو سوال نہیں ہے، وہ تو آ چکا ہوا ہے، اس جہنم کے اندر ہے ہم تو۔ یہ کیوں جہنم آیا ہے؟ یہ جو چیزیں گنائی ہیں اس نے، ماں باپ، اولاد، ازواج، اموال، کاروبار، محلات، یہ تمام چیزیں جو وجہ کشش و جاذبیت ہوتی ہیں، یہ زیادہ کشش ہو گئی ہیں نا ہمارے لیے اقدار خداوندی کے مقابلے میں۔ سیدھی سی بات ہے، اس کے بعد وہ عذاب ہے جس کے اندر ہم محفوظ ہیں۔ یہ ہے عزیزان من وہ مقام جس میں ہم یہاں آئے تھے۔ کہا تھا کہ یاد رکھو، پھر پیچھے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا لفظ ہے، پچھلی دفعہ کے درس میں یہ آ گیا تھا، اے جماعت مومنین، نظام خداوندی کی اس آواز کے اوپر لبیک کہو جب وہ رسول تمہیں دعوت دے، بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ میں نے کچھ دن کہا تھا کہ ایھا الذین آمنوا زندہ لوگوں کے لیے کہا جائے گا نا، یعنی یہ قبرستان میں جا کے تو واز نہیں کہا گیا، مردوں سے تو نہیں کہا گیا کہ تم آواز دو کہ جی آئے ہم تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو جائے۔ زندہ انسانوں کو، یہ زندہ انسانوں کو جو کہا ہے تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو جائے، تو دیکھا نا ڈیفینیشن یہاں حیات کی بدل گئی۔ یہ حیات بے شرف جسے اقبال نے کہا ہے، اصل مرد موت وہ ہے، اور یہ وہ موت ہے جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ جہنم کے جس کے اندر انسان نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دیتی ہے، تو یہ مرتا بھی تو نہیں کرتا، مرتا بھی تو نہیں۔ ایک یہ ہے سانس لینے کی زندگی جسے اس نے کہا ہے کہ آؤ، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تمہیں بلا رہا ہے۔ کس چیز کی طرف بلا رہا تھا یہ رسول؟ بدر کے میدان میں سر بقف آنے کے لیے، جانیں دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ کہا اے سانس لینے کو زندگی کہنے والوں، اس کی آواز پہ بدباد کہا کہ آؤ جو تمہیں حقیقی زندگی عطا کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اور وہ حقیقی زندگی ملتی کس طرح سے ہے؟ ایک وقت آ جاتا ہے کہ جہاں انسان اپنی عزیز ترین متاع جسے لائف یا زندگی کہا جاتا ہے، اس کو دینے کے بعد حیات جاوید حاصل کر لیتا ہے۔ لما یحییکم کہا، لیکن اس معاملے میں انما اموالکم و اولادکم فتنۃ،
یہ چیزیں تمہاری اناگیر ہو جائیں گی راستے، یہ پکڑ کے بیٹھ جائیں گی ساتھ۔ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ میاں نہ بیوی نہ بچہ نہ مال نہ دولت نہ کار نہ بات، نہ انسان کے سینے میں جس قسم کا دل وہ پتا کیا لگا۔ ہاں عزیزان ایمان، خالق کو مخلوق کے متعلق پتہ نہیں ہوگا تو اور کسے پتہ ہوگا؟ نظر آتا ہے ہمارے سینے کے اندر بیٹھا ہوا ہماری دھڑکنیں گنا رہا۔ کہا یاد رکھو یہ چیزیں ہیں جو پکڑ کے بیٹھے گی۔ ایک ہی چیز ہے جو اس مقام پہ تمہیں اس کشمکش سے چھڑا کے صحیح راستے پہ لے آئے گی، اور وہ ایمان یہ ہے ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اس کے بدلے میں جو وہاں سے تمہیں اجر ملے گا وہ بڑا ہی بنیادی اجر ہے، عظیم بنیادی ہوتا ہے۔ عظم تو وہ چیز ہے نا، ہڈیاں جن کے اوپر انسان کا یہ سارا جسم، یہ پوست اس کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں جو کچھ تمہیں ملے گا بڑا ہی بنیادی ہوگا، یاد رکھو۔ اور وہ جو ملے گا اس کے متعلق پھر یہاں وہی بات آ گئی، نظر تو آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے اس زندگی میں تو تمہیں جوتے پڑتے رہیں گے، ذلت و خواری تمہارے نصیب میں ہوگی، یوں ہی آنکھ بند کی اور آپ سرفرازیوں کی جنت میں پہنچے۔ وہ کہتا ہے یہ ہے کہ جسے جہاں جوتے پڑتے ہیں اسے وہاں بھی جوتے ہی پڑیں گے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ آپ کو معلوم ہے یہ اجر عظیم کیا ہے؟ میرے اور آپ کے تصور یا ذہن یا فیصلے پہ نہیں چھوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، جماعت مومنین، اگر تم ان قوانین کی نگہداشت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سنیے عزیزان من، اس دنیا کو ذلیل کہنے والوں کو مخاطب کر کے پوچھیے، اگر تم یہ کرو گے یجعل لکم فرقانا، تمہیں ایک امتیازی زندگی عطا کر دے گا۔ یہ ہے جو اس سے ملتا ہے یہاں ایک لفظ کے اندر بات، ایسی ممتاز زندگی جو دور سے کوئی کہہ دے کہ ہاں صاحب یہ باقیوں سے الگ قوم ہے، یہ ہے فرقان کے معنی، نکھری ہوئی ممتاز ڈسٹنگوشڈ، ڈسٹنکشن کی زندگی جسے آپ کہتے ہیں، جہاں کہیں بھی اقوام عالم کے اندر اس قوم کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہو، وہاں اس کی سربلندیاں کہہ رہی ہوں کہ یہ اس قوم کا فرد ہے کہ جسے ایک حیات فرقان عطا ہوئی ہے۔ یجعل لکم فرقان، ایک بات، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جتنی ناہمواریاں اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں معاشروں کے اندر ساری کی ساری مٹا کے رکھ دیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، سامان حفاظت اتنا عطا کرے گا کوئی قوم تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ اور اس کے بعد وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یاد رکھو اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو بہت کچھ زیادہ ملتا ہے، یہ فضل اس کے اوپر ہے۔ یہ سارا کچھ گنانے کے بعد تو بہت کچھ ملے گا، گل کی ہے، یہ چیز ہے فضل عظیم، بنیادی چیزیں ملتی ہیں، بڑا اضافہ ہوتا ہے تمہارے حساب و شمار سے کہیں زیادہ۔ وہ جو کہا تھا نا بغیر حساب، وہ یہ نہیں کہ ہم اپنے حساب سے علاوہ دیتے ہیں، تمہارے حساب و شمار سے جتنا ہونا چاہیے اس کے اوپر بہت زیادہ، یہ ہے فضل عظیم جسے وہ کہتا ہے۔ اور ویسے فضل کے معنی قرآن میں بھی عربی زبان میں بھی معاشی زندگی کی سہولتوں کو کہا جاتا ہے۔ قرآن نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جو کہا ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں۔ اور میں کہتا ہوں باقی تفصیل نہ بھی دی ہوتی، صرف یجعل لکم فرقانا اگر کہا جاتا، بڑی چیز تھی۔ پتہ آپ کو اس کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ یہ فرقان کی زندگی دور سے پہچانا جائے، اور کہنے میرا متھے پہ مراتے ہیں ہمدانا یہ مت بالا ہے دونوں پچھانے جانا تو بیڑا تھلیوں ڈنڈی مارن دیا ہوں گا۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر، اور یہ فرقان کی زندگی ملتی کیسے ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بدر کے
مارکے کو قرآن نے فرقان کہا ہے، جنگ بدر کا جو دن ہے اسے یوم الفرقان کہا ہے. یوں ملتی ہے یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ عبدالرحمان نہ رکھے سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہاں فرقان کہا ہے نا، اسی صورت میں ہے نا، بدر کے مارکے کو کہا ہے یوم الفرقان. یوں فرقان کی زندگی ملتی ہے. کون تھے یہ لوگ؟ بیوی بچے نہیں تھے ان کے، مال و دولت نہیں، یہ کششیں نہیں تھیں ان کے ہاں. پہلی چیز تو انہوں نے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت صرف کسی ایک جائے سکونت کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. ہر وہ شے جو اس کے راستے میں آ کے کھڑی ہو جائے، کانٹا بنتی ہے، اس کو الگ کر کے نکل جانا، یہ ہے ہجرت. ہر اس شے کو چھوڑتے ہوئے چلے جانا. سوچئے کہ ان مہاجرین نے کیا کیا تھا. بستے رستے اپنے گھروں میں قریش کی زندگی بسر کر رہے تھے. ممتاز ترین گھرانوں کے یہ افراد تھے. باقی قبائل عرب میں ان کو بڑی عزت کی زندگی حاصل تھی. گھر بار تھا، بیوی بچے تھے، رہنے سہنے کے مکان موجود تھے، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، ان میں سے بڑے بڑے دولت مند بھی تھے. یہ ساری چیزیں جو قرآن نے گنائی ہیں، ابھی جو میں نے عرض کیا ہے اس سورہ توبہ کی اس آیت میں، یہ ساری ان کے پاس تھی نا. ایک آواز کے اوپر یہ سب کچھ چھوڑ کے دامن کشاں، بلکہ دامن فشاں، کلہ جھاڑ کے جسے کہتے ہیں، اٹھ کے وہاں کرے گا جہاں نہ بیوی، نہ بچے، نہ ابناء، نہ آبا، نہ کوئی خاندان والے، نہ وہاں کوئی مال و دولت، رہنے کو مکان تک نہیں، کھانے کو روٹی تک نہیں. یہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں چلے گئے. پہلی چیز تو یہ تھی بدر میں جانے والوں. ان میں سے کوئی کشش بھی غالب نہیں آئی اس آواز کے اوپر. یہاں آئے تو لیبے سے ایک جان باقی تھی نا اب، اور تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. اس جان کے لیے بھی آواز دے دی کہ آ جاؤ اس کو لے کے بدر کے میدان میں، یہ بھی دے دو کہ کیا ختم ہوتا ہے. یہ تھا لمایحییکم. اور اس لیے اس میدان کو، اس مارکے کو اس نے یوم الفرقان کہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ جو یجعل لکم فرقانہ ہے، بدر کے مارکے کے فاصلے میں ہی ایک امتیازی زندگی عطا کر دی تھی اس قوم کو. وہاں سے یہ گاڑی دوسری طرف کانٹا مڑ گئی. جتنے امتیازات اس کے بعد حاصل ہوئے ہیں صدر اول میں بھی اور اس کے بعد بھی، یہ یوم فرقان کی اس مارکے کا نتیجہ تھا. اور وہ نتیجہ تھا ان لوگوں کے اس ایمان کا کہ دنیا کی کوئی کشش اور جاذبیت تمہارے راہگیر نہ ہو جائے. یوں آ گئے یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم.